اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد عقیل اور ہمارے اس چینل میں خوش آمدید۔ دوستو، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ یاجوج ماجوج کا ظاہر ہونا قیامت کی ایک نشانی ہے، اور وہ غیر مسلم جو یاجوج ماجوج کی آمد کو تصور نہیں کرتے، دوستو ایک مسلم کی حیثیت سے تمام غیر مسلم کو یہ بات ثابت کروانی ہے کہ یاجوج ماجوج کی آمد کا ثبوت ہے، اور پوری دنیا کو یاجوج ماجوج سے خطرہ لاحق ہے، اور وہ کسی بھی وقت ہم پر حملہ آور ہو سکتے ہیں۔ یاجوج اور ماجوج دو قبیلے ہیں جو حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور وہ بہت ہی تباہ کن قوم ہیں۔ اور دوستو، زمانہ قدیم میں حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کی قوم ایک بہت ہی سپر پاور کی حیثیت رکھتی تھی، اور دوستو ان کے پاس ایک بہت ہی بڑی ٹیکنالوجی تھی، جیسا کہ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 84 میں ارشاد ہے، ترجمہ: ہم نے ان کو روئے زمین پر حکومت دی تھی اور ہم نے ان کو رہنے کے لیے کافی سامان بھی دیا تھا، چنانچہ وہ ارادے سے فتوحات کے لیے ملک مغرب کی راہ پر ہو لیے، اور اس وقت روئے زمین پر جس قدر ممالک تھے میں نے ان سب کو فتح کیا، اور میں نے مشرق و مغرب میں دور دور تک ظالموں کو سزا دی اور نیک لوگوں کو جزا کے انعام سے نوازا۔ تو دوستو، حضرت ذوالقرنین علیہ السلام دو پہاڑوں کے درمیان والی جگہ پر پہنچے، اور اس پہاڑوں میں ایسی قوم سے ملے کہ جس کی زبان سمجھنے سے قاصر تھے، اور دوستو اس قوم نے اشارے کی زبان سے سمجھایا کہ یاجوج ماجوج اس پہاڑی کی گھاٹی پر رہتے ہیں اور ہماری اس سرزمین پر بڑا ہی فساد کرتے ہیں، اور ہم لوگ آپ کے لیے ایک چندہ جمع کریں گے، تو مہربانی آپ ہمارے درمیان اور ان کے درمیان ایک روک کی دیوار بنا دیں۔ تو دوستو، حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے ان دو پہاڑوں کے درمیان ایک بیریل بنایا جو کہ لوہے کی دیوار تھی، یعنی جو لوہے کی چادروں پر مشتمل تھی، اور دوستو پھر اس بیریل پر پگھلا ہوا پتل ڈالا گیا، اور دوستو جو دیوار کھڑی کی گئی تھی وہ مضبوط ترین دھات سے بنائی گئی تھی، اور اس سے یاجوج اور ماجوج کو روکا جا سکتا تھا۔ اور دوستو قرآن پاک کی سورۃ الحدید کی آیت نمبر 25 اور 57 میں ارشاد ہوتا ہے، اس بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یاجوج ماجوج کی قوم روزانہ اس دیوار کو کھودنے کی کوشش کرتی ہے، اور جب اس دیوار کو کھودتی ہے تو اس سے چھوٹے سے سوراخوں میں سورج نظر آتا ہے، اور پھر اس کا امین کہتا ہے کہ چلو اب تھوڑا سا آرام کر لیں، کل پھر سے کھدائی شروع کریں گے۔ تو دوستو یاجوج اور ماجوج نہ ہی اس دیوار پر چڑھ سکتے ہیں اور نہ ہی اس دیوار کا مدھم لگا سکتے ہیں، اور بس اس دیوار کو چاٹتے ہیں، اور اسی کے ساتھ پھر رات ہو جاتی ہے، اور پھر اگلے دن دیوار اسی پرانی حالت میں واپس آ جاتی ہے، مطلب کہ دیوار پھر سے پوری کلیئر ہو جاتی ہے، کیونکہ یاجوج ماجوج صرف یہ کہتے ہیں کہ کل سے پھر کھدائی شروع کریں گے۔ دوستو وہ انشاءاللہ کہنا بھول جاتے ہیں۔ دوستو جس دن انہوں نے انشاءاللہ کا لفظ استعمال کر لیا تو وہ اگلے دن دیوار ضرور توڑ ڈالیں گے اور ہماری دنیا میں آ جائیں گے۔ دوستو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یاجوج ماجوج کے قبیلے سے جن چیزوں نے ہمیں بچایا ہوا ہے کہ وہ دیوار آخر کہاں ہے؟ تو دوستو لوجیکلی اور شریعت کے مطابق اس کو ڈھونڈنا نامشکل ہے۔ نمبر 1، کیونکہ انسان دنیا کے ہر کونے پہ جانے کی کوشش کرتا ہے۔ نمبر 2، اور انسان اسی کے ساتھ دنیا کے ہر کونے پہ جاتے ہوئے ہر چیز کو ڈھونڈنے کی کوشش میں پورا ہوتا ہے، جیسا کہ نارتھ اینڈ ساؤتھ امریکہ آسٹریلیا کو ڈھونڈ چکا ہے۔ نمبر 3، آج کل انسان دنیا کی ہر سیٹلائٹ سے تصویر بنا سکتا ہے، چاہے وہ بلند و بالا پہاڑ ہوں اور سمندر کی گہرائی ہی کیوں نہ ہو۔ دوستو ہم یاجوج ماجوج کی دیوار پر ثبوت کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ یاجوج ماجوج کی دیواروں کے بارے میں جو افواہیں گردش کر رہی ہیں ان کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ چائنا کی مشہور ترین دیوار دا ٹریل آف چائنا۔ تو دوستو کچھ لوگوں کا نظریہ ہے کہ دیوار چائنا ہی یاجوج ماجوج کی دیوار ہے، بلکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ چائنا کی دیوار مشرق میں واقع ہے اور یاجوج ماجوج کی دیوار تو مغرب میں واقع ہے، کیونکہ چائنا کی دیوار کو دا فوگ نامی شخص نے تیار کیا، جبکہ یاجوج ماجوج کی دیوار جو کہ لوہے اور پیتل کی دھات سے بنی ہے اور اسے حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے تعمیر کیا، اور چائنا وال پتھر اور مٹی سے بنی ہوئی ہے، اور جبکہ یاجوج اور ماجوج کی دیوار لوہے اور پیتل سے بنی ہے، اور چائنا وال پر دروازے ہیں اور اس پر چلنے کے لیے راستے بنائے ہوئے ہیں، جبکہ یاجوج ماجوج کی دیوار پر کوئی چلنے کے لیے راستہ ہی نہیں ہے،
جبکہ یجوج مجوج اس دیوار کو چاٹتے رہتے ہیں۔ اور دوستوں دوسرے نمبر پر آتی ہے داغستان کے قلعے کی دیوار، اور بہت سے دوست یہ بھی کہتے ہیں کہ داغستان قلعے کی دیوار ہی اصل میں یجوج مجوج کی دیوار ہے، اور دوستوں یہ بھی بالکل ہی غلط ہے۔ داغستان کی دیوار جو کہ رشیا میں موجود ہے اور اس کے چلنے کے لیے راستے بنائے گئے ہیں، جبکہ یجوج مجوج کی دیوار پر چڑھنے کے لیے کوئی راستہ ہی نہیں ہے، اور اس دیوار کے نیچے دروازے اور سڑک بنائی گئی ہے، اور یہ دیوار بھی مٹی اور پتھر سے بنی ہوئی ہے، جبکہ یجوج مجوج کی دیوار لوہے اور پتل کی دھات سے بنی ہوئی ہے۔ دوستوں اب ہم آپ کو یجوج مجوج کی اصل لوکیشن کا بتاتے ہیں کہ وہ کہاں پر واقع ہے۔ دوستوں یجوج مجوج کی دیوار اسباکٹین کوکیشن کے ماؤنٹین میں واقع ہے، جسے اردو میں کاکیشیا کے پہاڑ بھی کہتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ اس دیوار کے بارے میں بات کی جائے، ہم اس سے پہلے اس میں موجود پہاڑوں کی خصوصیات کا ذکر کرتے ہیں جو اس دیوار کے دونوں طرف موجود ہیں۔ دوستوں ان پہاڑوں پر چڑھنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے، کیونکہ ان پہاڑوں کو گلیشیئر نے پوری طرح سے گھیر رکھا ہے، اور یہ دیوار بہت مضبوطی سے لوہے اور پتل سے بنی ہوئی ہے۔ اور دوستوں قرآن پاک کے مطابق حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے جن پہاڑی سلسلے میں سفر کیا تھا وہ 2 سمندروں کے درمیان موجود ہے، اور دوستوں یہ پہاڑ بھی 2 سمندروں یعنی کیف سی اور کیفرس سی کے درمیان واقع ہے، اور وہ کالا پانی جو حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے دیکھا تھا یعنی بلیک سی، کہ جس کالے پانی کو یعنی بلیک سی کو بحر اسود بھی کہا جاتا ہے۔ اور دوستوں دنیا میں بلیک سی یعنی بحر اسود وہ واحد سمندر ہے جس کا تمام پانی بہت کالا ہے۔ اور دوستوں حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے یہ دیوار یجوج مجوج کے لیے تعمیر کی تھی، وہ دیوار آج دریافت کر لی گئی ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو بھی اس لوکیشن کا معلوم ہو گیا ہوگا۔ تو دوستوں یہ تھی ہماری آج کی دلچسپ ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا، اور پاس ہی موجود بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ پھر ملتے ہیں ایک اچھی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔